قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، اس کے بعد ان کا نام نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، پس وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہا، یعنی 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا۔ اس کے صدمے میں اور تکلیف میں حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی حق کی دعوت میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتے ہیں اپنے دیوانے پن سے کہتے ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ تب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں یقیناً مغلوب ہوں، پس میری مدد کر۔ فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح آپ دعا کریں، آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار آپ پر ہرگز ایمان نہ لائے گی اور آپ اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو تم اس کو اپنا دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ تنگ کرو کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کی اور فرمایا کہ اے رب میرے اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اس درخت سے آپ ایک کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس درخت کو کاٹیں اور چیر کر تختے بنائیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر اس درخت کے تختے بنائے۔
پہلے تختے پر نام حضرت آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام حضرت شیش علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام حضرت صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے 1,24,000 پیغمبروں کے نام کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا۔ اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس کشتی کی لمبائی 1,000 گز اور چوڑائی اس کی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ ہنسے اور بہت افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سرداروں کا اس پر گزر ہوا وہ اس سے تمسخر کرتے رہے۔ اس نے کہا اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے اسی طرح تمسخر کریں گے جیسے تم کر رہے ہو، پس ان قریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے ذلیل کر دے گا، اور اس پر ایک ٹھہر جانے والا عذاب اترے گا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے لگانے چاہیے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ آپ کی کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور فرمایا کہ اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے وہ منگوا کر اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تو انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو، وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا کہ آپ میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا، پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق نے انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ جو کہ ان صرف 3 روٹیوں سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اوج بن انق عمر بھر کھانے پینے سے کبھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع ہی کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر ان 4 یاروں کے نام سے لگا دیے۔ ان 4 تختوں کو لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، آپ بیت المعمور کی زیارت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کشتی کا نظام اور ترتیب کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے تھے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں سب میوے رکھے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی کشتی پر سوار تھے، جن کا نام سام، حام اور یافس تھا، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز آپ کی کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ آپ کے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھیں کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد پانی ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو دل میں شفقت آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا۔ اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جائے گا۔ ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، آپ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ انہیں لیے ہوئے پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی رہی۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ جب یہ آیت پڑھی تو کشتی پانی پر رواں ہو گئی، اور بول و براز سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھی کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ اور ابلیس لعین نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا کہ میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے کشتی میں سوراخ کرنے لگے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیا، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ سے ندا آئی، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور فیصلہ صادر کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ ہلاکت ہو ظالم قوم پر۔ اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر جا کر ساکن ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ کچھ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور وہ پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں، اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ باسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے انگور کی جڑ لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ جب آپ اس کو بو دو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار آپ پانی دو گے اور ایک بار میں پانی دوں گا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا گیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں ایک دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ لومڑی، شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون اس کی جڑ میں دیا۔ اور جو شیرینی انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے جیسا، اس کے بعد شیر کے جیسا، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے۔
اور پھر ابلیس نے کہا کہ اے شیخ الانبیاء، آپ کا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے آپ کچھ مانگ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تشریح اس سے پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزاوار اور لعنتی ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے آدم علیہ السلام کو خاک سے اور مجھ کو نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مجھے مردود کیا۔ اور تیسرا یہ کہ حرص، حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلا دیا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے یعنی زمین پر لائے گئے۔ اور چوتھا بخل، اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے آپ ایک مسجد بنائیں۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا سوانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہیں 80 آدمی مومن اور مومنہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ بعض روایات میں 83 یا پھر 84 لوگوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے چند روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ جبکہ دوسری روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی مخلوق بچی تھی، یعنی جو لوگ بچے تھے، یہ مخلوق انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد اور اہل ہند اور حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے تو ہوا سے ایک عورت کا کپڑا سطر سے الگ ہو گیا تھا۔ حام کی نظر اس پر پڑی اور وہ ہنس کر چپکا ہو رہا تھا، اور نظر سام کی جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دیں، اسی واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے ان کا منہ کالا ہوا یعنی سیاہ ہوا، اور اولاد بھی اس کی سیاہ ہی رہی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اسی لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ سورۃ عنکبوت میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی، جبکہ دوسری روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عمر 1400 برس تھی، جبکہ 1020 برس اور 1000 برس بھی بتائی گئی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ اس کے بعد اولاد سام میں سے بعض لوگ کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس نے ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔
چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان لعین نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اور اس کے بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا، اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا۔ تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرما بردار تھا۔ بعض نے کہا حضر موت اس کا نام تھا، یعنی اس بادشاہ کا۔ اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی نہ مرا تھا، اور وہ سب موت کو بھول چکے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان لعین نے ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا، اور وہاں رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقے سے بت پرستی کا عادی بنا دیا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، وہ وہاں سے 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور اسی کی پوجا کرتے رہے، اور تمام عالم میں بت پرستی اسی طرح پھیل گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی نظر آتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔